السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو پین کلرز کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو پہ بہت محنت ہوئی ہے۔ پین کلرز 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، جنہیں ہم NSAIDs بھی کہتے ہیں، اور پین کلرز کی دوسری قسم ہے پیراسیٹامول۔ تیسری قسم میں آ جاتے ہیں اوپیوائڈز۔ پین کلرز کی یہ تینوں اقسام مختلف طرح سے کام کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو پین کلرز کی ضرورت کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، کچھ لوگ پین کلرز ہفتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ دیر کے لیے پین کلرز استعمال کرتے ہیں۔ پین کلرز آپ کو فارمیسیز سے، میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں، اور یہ وہ پین کلرز ہوتے ہیں جو آپ کو اوور دا کاؤنٹر بغیر پرسکرپشن کے مل جاتے ہیں، جیسے پیراسیٹامول اور نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز وغیرہ۔ کچھ پین کلرز جیسے کہ اوپیائڈز وغیرہ، اس کے لیے آپ کو پرسکرپشن درکار ہوتی ہے، ڈاکٹر کا نسخہ چاہیے ہوتا ہے، اور اگر آپ نے ایک پین کلر بہت لمبے عرصے تک استعمال کرنا ہے تب بھی آپ کو ڈاکٹر کی ایڈوائس درکار ہوگی۔ یہ پین کلرز ہوتے کیا ہیں؟ پین کلرز درد کو کنٹرول کرنے والی ادویات کو یا میڈیسنز کو کہا جاتا ہے، اور ان کے مختلف برانڈ نیم ہوتے ہیں۔ کچھ پین کلرز ٹیبلٹس کی شکل میں ہوتے ہیں، کچھ کیپسولز کی شکل میں، کچھ لیکوڈز یا سیرپس کی شکل میں ہوتے ہیں۔ پین کلرز انجیکشنز میں بھی دستیاب ہیں، اس کے علاوہ ریکٹل سپوزیٹریز کی فارم میں بھی اویلیبل ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ پین کلرز کریمز، آئنٹمنٹس اور پیچز کی شکل میں بھی ہمارے ملک میں دستیاب ہیں۔ ویسے تو پین کلرز کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن 3 بڑی قسمیں جو میں نے آپ کو بتایا، NSAIDs، پیراسیٹامول اور اوپیائڈز، انہی کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ NSAIDs یعنی نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، مثال کے طور پہ آئبوپروفین، ڈائکلوفینیک، نیپروکسن اور ایسپرین وغیرہ شامل ہیں اس میں۔ دوسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا تھا کہ پیراسیٹامول ہے، اور تیسرے نمبر پہ اوپیائڈز ہیں، جن میں ویک اوپیائڈز اور اسٹرانگ اوپیائڈز یہ شامل ہیں۔ جو ویک اوپیائڈز ہیں ان میں کوڈین، ڈائی ہائیڈرو کوڈین وغیرہ آ جاتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ویک اوپیائڈز ہیں، لیکن یہ درد کو بہت اچھی طرح سے کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن اوپیائڈز کے استعمال میں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے زیادہ استعمال سے آپ کو اس کی ایڈکشن ہو سکتی ہے، اور ان کے ایڈورس ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ اسٹرانگ اوپیائڈز ہوتے ہیں، جیسے مورفین ہے، آکسیکوڈون ہے، پیتھیڈین ہے اور ٹراماڈول ہے۔ یہ وہ اوپیائڈز ہیں جو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے ان کو، اور ان سے ایڈکشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے جس طرح ڈاکٹر بتائے ان ادویات کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ بہت سے پین کلرز کمبینیشن میں بھی ملتے ہیں، جیسے پیراسیٹامول اور کوڈین کو اگر ملا لیا جائے، یا پیراسیٹامول اور ٹراماڈول کو اگر ملایا جائے، تو یہ پریپریشنز بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پین کلرز کام کس طرح کرتے ہیں۔ اگر ان میں ہم بات کریں کہ NSAIDs کس طرح کام کرتے ہیں، جیسے آئبوپروفین، ڈائکلوفینیک وغیرہ، نیپروکسن وغیرہ، ایک انزائم ہے جسے کہتے ہیں سائکلو آکسیجنیز یا کاکس انزائم۔ کاکس انزائم بنیادی طور پہ کرتا کیا ہے؟ یہ ایک ایسے کیمیکل کو پروڈیوس کرتا ہے جس کا نام ہے پروسٹاگلینڈن، اور یہ پروسٹاگلینڈن کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس جگہ پر جہاں پر ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے، یا کوئی پریشر پڑتا ہے، یا خدا نخواستہ ہمارا جسم کا کوئی حصہ جل جائے، یا کوئی سوئی چبھ جائے، کوئی نوکدار آبجیکٹ اگر جسم کے اندر چلا جائے، کوئی کانٹا یا شیشے کا ٹکڑا، تو ہم پین محسوس کرتے ہیں، اور یہ پین دراصل اس پروسٹاگلینڈن کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں جو کہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ پروسٹاگلینڈن ٹیشو انجری کی جگہ پر پیدا ہوتا ہے، اور اس پروسٹاگلینڈن کو سینس کرتی ہیں نرو اینڈنگز،
جو ہماری جلد میں موجود ہوتی ہیں، ہمارے ٹیشوز میں موجود ہوتی ہیں، اور یہ نرو اینڈنگز جو ہیں یہ سارا کا سارا درد کا یہ پیغام جو پروسٹاگلینڈنز کی وجہ سے پیدا ہوا ہوتا ہے، یہ پین کا جو پیغام ہے یہ لے کر جاتے ہیں برین کی طرف اور اسپائنل کارڈ کی طرف، جہاں پر مختلف ایریاز ہوتے ہیں، اور ان ایریاز میں پتہ چلتا ہے برین کو کہ اب جسم میں کوئی انجری ہو چکی ہے۔ تو دیکھا جائے پین اتنی بری چیز نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے ذہن کو بتاتی ہے کہ جسم کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب یہ NSAIDs کیا کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ کاکس انزائم کو بننے سے بند کرتے ہیں، اور کاکس انزائم جو ہے یہ پروسٹاگلینڈن پیدا کرتا ہے۔ تو جو پروسٹاگلینڈنز ہی نہیں ہوں گے تو درد کا احساس نہیں ہوگا۔ درد کی دواؤں کی دوسری قسم ہے پیراسیٹامول۔ اب پیراسیٹامول کا جو ایگزیکٹ فنکشن ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کاکس انزائم کو بلاک کرتا ہے برین اور اسپائنل کارڈ کے لیول پر۔ یہ دوا بخار کو بہت اچھی طرح کنٹرول کرتی ہے، درد سے آرام لے آتی ہے، لیکن انفلیمیشن یا سوزش میں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے اوپیائڈز۔ اوپیائڈز کیا کرتے ہیں کہ یہ پروسٹاگلینڈنز کو انہیبٹ نہیں کرتے، یہ کاکس انزائم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے CNS میں، سینٹرل نروس سسٹم میں جو مختلف ریسیپٹرز ہیں یہ ان کو بائنڈ کر جاتے ہیں، جیسے اوپیائڈ ریسیپٹرز۔ اور یہ اوپیائڈ ریسیپٹرز نہ صرف ہمارے CNS میں ہیں بلکہ یہ ہمارے نظام انہضام میں بھی موجود ہیں اور ہمارے جسم کے دوسرے حصوں میں بھی موجود ہیں۔ اور جب یہ ریسیپٹرز بلاک ہو جاتے ہیں اوپیائڈز کی وجہ سے تو درد کا جو احساس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پین کو جو ہمارے جسم نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ ریئیکشن بھی پھر کم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا پین کلر تجویز کیا جانا چاہیے؟ دراصل ڈاکٹر جو پین کلر آپ کے لیے تجویز کریں گے اس کا انحصار ان باتوں پر ہوتا ہے کہ آپ کو درد کس قسم کی ہے، آپ کو کوئی اور ہیلتھ پرابلم تو نہیں ہے، آپ کی درد کی شدت کتنی ہے، اور آپ کو دواؤں کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ پیراسیٹامول عموماً اس وقت تجویز کی جاتی ہے جب درد بہت شدید نہ ہو اور بہت سیریس نوعیت کا نہ ہو اور اس میں سوزش کا فیکٹر نمایاں نہ ہو، جبکہ نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز یعنی NSAIDs ان کو ان لوگوں میں تجویز کیا جاتا ہے جن کو درد کے ساتھ ساتھ سوزش بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو آرتھرائٹس ہے یا جوڑوں کا درد ہے تو اس میں سوزش بھی ہوگی، پٹھوں کا درد ہے تو اس میں نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز دی جاتی ہیں۔ لیکن نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اور یہ ہر شخص کو نہیں تجویز کیے جا سکتے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو معدے کی تیزابیت کی شکایت ہے، جن کو معدے میں السرز ہیں، ان کو یہ دوائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے مریضوں کے لیے ڈاکٹرز پیراسیٹامول یا دوسری دوائیں تجویز کرتے ہیں۔ البتہ ایسے مریضوں میں NSAIDs جو کہ کریم کی شکل میں یا آئنٹمنٹ کی شکل میں ہوتے ہیں وہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اوپیائڈز کن لوگوں میں دیے جاتے ہیں؟ اوپیائڈز ان لوگوں میں تجویز کیے جاتے ہیں جو شدید درد کی شکایت کرتے ہیں یا ایسے مریض جن میں پہلے پیراسیٹامول یا آئبوپروفن وغیرہ دیا جا چکا ہے لیکن ان سے درد کو آرام نہیں آیا۔ ویک اوپیائڈز عموماً ان دردوں کے لیے دیے جاتے ہیں جو کہ عام دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن اسٹرانگر اوپیائڈز جو ہیں ان کو شدید تکالیف میں استعمال کروایا جاتا ہے، جیسے کہ کینسر کی تکلیف ہے یا آپریشن کے بعد اگر کسی کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، یا وہ لوگ جنہیں کوئی بہت سیریس قسم کی انجری ہوئی ہے ان کو اسٹرانگ اوپیائڈز جو ہے تجویز کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے عرض کیا تھا کہ اینٹی انفلیمیٹری میڈیسنز جو کہ کریمز اور آئنٹمنٹس کی شکل میں ہوتی ہیں ان کو سافٹ ٹیشوز اور مسلز کے اوپر استعمال کروایا جاتا ہے، جیسے جلد یا جوڑوں کے اوپر ایسی کریمز ملنے سے آرام آتا ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پین کلرز استعمال کرنے کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟
جیسے کہ تمام میڈیسنز ہیں، اسی طرح پین کلرز کو بھی ایک خاص مدت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ پین کلرز کو بہت زیادہ عرصے کے لیے استعمال کرنا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مناسب نہیں ہے، لیکن ڈاکٹرز کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو پین کلرز ہیں ان کو کم سے کم مدت کے لیے استعمال کیا جائے یا اتنی کم سے کم ڈوز میں استعمال کیا جائے جس سے مریض کی تکلیف کو آرام رہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پین کلرز کے سائیڈ ایفیکٹ سے آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ کچھ مریضوں میں پین کلرز کا استعمال تھوڑے دنوں کے لیے کروایا جاتا ہے، جیسے کہ دانت کا درد وغیرہ، یا اگر کسی کا مسل پل ہو گیا ہے اس کو کچھ دنوں کے لیے پین کلرز دیے جائیں گے۔ لیکن کچھ مریضوں کو پین کلرز لمبے عرصے کے لیے بھی درکار ہوتے ہیں، جیسے کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس کے مریض ہیں، آسٹیو آرتھرائٹس کے مریض ہیں، یا ایسے مریض جن میں کمر کا درد کرونک ہے اور بہت زیادہ ہے۔ پین کلرز کے پاسبل سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں بات کرتے ہیں پہلے NSAIDs کی، یعنی نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، جو کہ درد اور سوجن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر ان کا استعمال کم مقدار میں کیا جائے، مریض کو معدے کی تکلیف پہلے سے نہ ہو، تو 2، 3، 4 دن کے استعمال سے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آتا۔ لیکن اگر اس کا استعمال بہت زیادہ عرصے کے لیے کیا جائے تو پھر نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ معدے کے مریض جو ہیں اس میں محتاط رہیں، بلڈ پریشر کے مریض بھی احتیاط سے یہ دوائیں استعمال کریں۔ پیراسیٹامول کا محدود استعمال بخار اور درد میں آرام پہنچاتا ہے، لیکن پیراسیٹامول کا بہت زیادہ استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے اور یہ جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اوپیوائڈس، جیسے کہ میں نے بتایا، ایڈکشن کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ مقدار میں اور بہت زیادہ دنوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔ سانس کو متاثر کر سکتے ہیں، قبض کر سکتے ہیں اور زبان اور منہ کو خشک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوپیوائڈ جو ہے غنودگی پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا ڈرائیونگ کرنے والے یا کسی مشین کو آپریٹ کرنے والے اگر اوپیوائڈس کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کریں گے تو نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ پین کلرز کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنے چاہیے؟ ہر دوا کی طرح پین کلرز کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور وہ مریض جن میں پہلے کسی قسم کا الرجک ریئیکشن ظاہر ہوا ہے کسی پین کلر کے استعمال سے، ان کو وہ پین کلر دوبارہ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں میں بھی پین کلرز کا استعمال بہت احتیاط سے کیا جانا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ معدے کے اور جگر کے جو مریض ہیں ان کو بھی پین کلرز بہت احتیاط سے استعمال کرنے چاہیے۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ مجھے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ہیلدی لائف سٹائل ہمیشہ ہمیں مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔